الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. رواه احمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمین. قابل احترام حاضرین جمعہ، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، کافی دنوں کے بعد مئو کی سرزمین پہ آنے کا موقع ملا. جناب ڈاکٹر افتخار صاحب کی بہت ہی اصرار پر کہ رمضان کے بابرکت مہینے میں آپ کے سامنے کچھ بولنے کا، کچھ سننے کا اللہ نے ایک موقع دیا ہے. رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین کہنے والے کو بھی اور سننے والے کو سب کو عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرما. آمین. رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ ہمارے درمیان رواں دواں ہے، اور یہ مہینہ مہینوں کا سردار ہے. جتنے مہینے، ان تمام مہینوں کا سردار رمضان المبارک کا مہینہ ہے. اس مہینے کو پانے کے لیے سلف صالحین کے اندر ایک تڑپ ہوا کرتی تھی اور ایک بے چینی ہوا کرتی تھی. وہ لوگ رمضان کے 6 مہینہ پہلے ہی سے دعا مانگنا شروع کر دیتے تھے کہ اللہ ماہ رمضان ہمیں عطا فرما، رمضان جیسا مہینہ ہمیں دے، رمضان مہینہ عطا فرما. اللہم سلمنی رمضان، آئے اللہ مجھے رمضان سے ملاقات کرا دے. وسلمنی رمضان علی، اور رمضان کو مجھ سے ملاقات کرا دے.
رمضان المبارک کے لیے 6 مہینہ پہلے سے وہ باقاعدہ اللہ سے دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ رمضان جیسا مہینہ مجھے دے دے۔ یہ سلف صالحین تھے جو اس مہینے کو سمجھتے تھے اور اس مہینے کے ان تمام آفر کا وہ فائدہ اٹھاتے تھے۔ اس مہینے کے اندر بہت سارے آفر موجود ہیں۔ آج دنیا میں نا کہ آفر لگ جاتا ہے تو آفر کا فائدہ کون نہیں اٹھاتا ہے؟ آپ دیکھیے بازاروں کے اندر، دکانوں کے اندر یہ عید کا آفر ہے، عید آنے والی ہے 15 دن بعد، آفر ابھی لگا دیا۔ اب آپ مغرب کے بعد بھیڑ نظر آئے گی، عورتوں کی اور مردوں کی بھیڑ نظر آئے گی آفر کو پانے کے لیے۔ 5000 والا سامان 3000 میں مل رہا ہے، چلو لے لوں۔ آفر کوئی جانے نہیں دیتا ہے۔ یہ مہینہ بھی آفر والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر صرف آفر ہی آفر ہے، اور آفر کوئی دنیا والا نہیں لگا رہا ہے بلکہ آفر لگانے والا بھی اللہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے فرشتے سے آفر لگوا رہا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایک فرشتہ روزانہ کل لیلہ، ہر رات وہ اعلان کرتا ہے، یا باغی الخیر ہلما، اے نیکی کرنے والے، اے اچھے کام کرنے والے، اے اللہ کو راضی کرنے والے، جلدی سے اچھے کام کر لے۔ اور ایک اعلان کرنے والا کہتا ہے، یا باغی الشر، اے برائی کرنے والے، اے جرم کرنے والے، اے غلط کام کرنے والے، اپنے آپ کو تم روک لے۔ یہ آفر والا مہینہ ہے، اس کے اندر کچھ تھوڑا سا کرو گے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بڑھا کر کے اس مہینے کے اندر آپ کو عطا کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس مہینے کے آفر کو باقاعدہ بتایا، رغم انف رجل، اس آدمی کے ناک کٹ جائے، وہ آدمی تباہ و برباد ہو جائے جس کی زندگی میں رمضان جیسا مہینہ آئے اور رمضان جیسا مہینہ پا لینے کے بعد وہ اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگ سکے۔ خاص کر دیا اس مہینے کو، فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ، اس مہینے کے اندر وہ اپنی معافی نہ مانگ سکے، اپنے آپ کو راضی نہ کروا سکے، اپنے آپ کو جنتی بنا نہ سکے، اپنے آپ کو جہنم سے رکوا نہ سکے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اس آدمی کے ناک کٹ جائے وہ بڑا بد نصیب آدمی ہے، اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے جس کی زندگی میں رمضان جیسا مہینہ آ جائے اور رمضان جیسا مہینہ پا لینے کے بعد وہ جنتی اپنے آپ کو بنا نہ سکے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے محبوب بندہ بنا نہ سکے، اپنے آپ کو جہنم سے بچا نہ سکے۔ اس سے بڑھ کر کے بد نصیب انسان اور کون ہو سکتا ہے؟ یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر باقاعدہ ایک اور آفر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ حدیث قدسی ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، آفر ملا ہوا ہے، یہ روزہ میرے لیے ہے اور اس روزے کا بدلہ میں دوں گا۔ روزہ میرے لیے ہے، اس روزے کا بدلہ میں دوں گا۔ اب دیکھیے آفر، دیکھیے آپ کے یہاں کا سب سے بڑا امیر آدمی جو اربوں اور خربوں کا مالک ہو، وہ یہ کہے کہ یہ دن میرے لیے ہے یا یہ کام میرے لیے، تم کر دو میں تجھ کو کچھ دوں گا، کیا دے سکتا ہے؟ کیا دے گا آپ کو؟ زیادہ سے زیادہ ایک کار، گاڑیاں، بنگلے، کچھ اور چیزیں دے دے گا، اور وہ کیا دے سکتا ہے؟ جس کے پاس جو خود لکیر کا فقیر ہو وہ کیا دے گا؟ لیکن اللہ تعالیٰ تمام کائنات کا جو پروردگار ہے، تمام خزانوں کا جو مالک ہے، وہ اللہ کہتا ہے، اے میرے بندے، الصوم لی، یہ روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اب بدلہ کیا ملنے والا ہے میرے بھائیو؟ اب تصور کر سکتے ہو کہ اللہ کہہ رہا میں دوں گا، جس کے پاس خزانے کی کوئی کمی نہیں ہے، یعنی کوئی آدمی، کوئی پوری کائنات کے سارے لوگ، جنوں انسان مل کر کے اللہ سے اپنی اپنی فریادیں طلب کریں۔ آفر والے دیکھیں اللہ کا پاور میں تھوڑا بتا رہا ہوں، پورے کائنات کے سارے لوگ اللہ سے مانگیں،
یہاں والے خیدو پورا والے اپنے اپنے خواہشات رکھیں، بمبئی اور دلی والے بمبئی والے اپنے اپنے خواہشات رکھیں، دنیا کے الگ خطے میں رہنے والے لوگ اپنے اپنے خواہشات رکھیں۔ اللہ کہتا ہے کہ سارے کے سارے لوگ اپنی اپنی خواہشات رکھ لو اور سب کی خواہش کے مطابق میں دے دوں تو میرے خزانے میں صرف اتنی کمی آئے گی۔ اگر کوئی سوئی سمندر کے اندر ڈبا دیا جائے اور اس کو نکالنے کے بعد اس کے نوک میں جتنا پانی آئے گا میرے خزانے میں صرف اتنی کمی آئے گی۔ وہ اللہ کہہ رہا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، اے میرے بندو میرے یہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اب آئیے قرآن کریم کو اس آیت کریمہ کی طرف جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اے لوگو دوڑو، بھاگو، مقابلہ کرو، کمپٹیشن کرو، إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو۔ یہ مہینہ مغفرت والا بھی مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ بخش دیتا، معاف کر دیتا۔ حدیث کے الفاظ آپ نے سنا ہوگا اور آپ نے بھی کئی خطبوں میں آپ نے سنا ہوگا کہ روزانہ اللہ تعالیٰ کئی جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ روزانہ افطار کے وقت اللہ تعالیٰ کئی جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے، غور کرو، جہنم کے دروازے کو اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا ہے اور جنت کے تمام دروازے کو اللہ تعالیٰ نے اوپن کر دیا ہے، کھول کر کے رکھ دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ باقاعدہ کہہ رہا ہے اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تجھے دوں گا، اے میرے بندو مجھ سے مغفرت طلب کرو میں تمہاری گناہوں کو میں معاف کر دوں گا۔ مغفرت من ربکم، اپنے رب کی طرف مغفرت کرو، اپنے رب کی طرف دوڑو، بھاگو اور اپنے رب کی مغفرت کے لیے دوڑو۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں بندے کو معاف کر دے گا، اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے میرے بندو مجھ سے مانگو، ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری پکار کو سنوں گا۔ قرآن کریم کے اندر جہاں پہ یہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن والی آیتیں جو موجود ہیں، وہیں پہ آگے ہی رمضان ہی کے بیچ میں ادعونی استجب لکم اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی کی آیت بھی موجود ہے۔ مجھ سے مانگو میں تمہاری پکار کو سنوں گا۔ اس ماہ مقدس میں اگر آپ نے اللہ کو راضی کر نہ سکے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ نہ سکے، جہنم سے اپنے آپ کو بچنے کے لیے آپ نے کوئی محنت نہ کی، میرے بھائیو تو بتاؤ اور کون مہینہ ملے گا؟ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری پکار کو سنوں گا۔ اس مہینے کے اندر باقاعدہ مغفرت طلب کرو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ کون رمضان کے مہینے میں افطار کے وقت 2 منٹ بیٹھنے کا ٹائم نہیں آدمی کے پاس، اتنی فرصت نہیں ہے، اتنی دنیا میں اتنا زیادہ آدمی مست اور اتنا زیادہ ڈوبا ہوا ہے، لگتا پتہ نہیں اس دنیا کو یہ چھوڑے گا کہ نہیں چھوڑے گا، ڈوبا ہوا دنیا کی محبت میں۔ آپ نے کبھی فرمایا تھا کہ اس امت کے اندر ایک بیماری آ جائے گی، اس بیماری کا نام الوہن ہوگا، اور صحابہ نے پوچھا تھا وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ، اللہ کے نبی وہن کون سی بیماری ہے؟ آپ نے جواب دیا تھا حب الدنیا وکراہیت الموت، آپ نے فرمایا دنیا سے محبت اور آخرت سے نفرت ہو جائے گی۔ اس کو موت سے نفرت، موت سے کوئی مطلب ہی نہیں، مرنا ہے مرنا ہے، 4 دن کی زندگی انجوائے کر لو، مستی کر دو۔ رمضان کے مہینے کے اندر بھی اس کے یہاں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے، رمضان کے مہینے میں بھی کوئی بدلاؤ نہیں آ رہا ہے، رمضان کے مہینے میں بھی ان کے یہاں کوئی چینجنگ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ میرے بھائیو کیسے مسلمان ہو؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، لگتا ہے واقعی وہی بیماری ہمارے یہاں مسلط ہو چکی ہے، وہی بیماری آ چکی ہے۔ رب سے مغفرت طلب کرو، دوڑو۔ حضرت ابو بکر کا بھی نام آپ نے سنا ہوگا، اتنے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، جنتی صحابی ہیں، اللہ کے نبی کے دوست ہیں، ہاں۔ اور حضرت ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسی دعا سکھلا دیجئے
جس دعا کو پڑھ کے میں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکوں۔ آج ہے کوئی ایسا کہ مولوی صاحب ایک دعا سکھلائیے، آج دعا مولوی صاحب کو ایسی دعا سکھلائی کہ ایک ہی دن میں کروڑ پتی بن جائیں، یہ دعا ان کو آتی ہے؟ ایسی دعا مولوی صاحب ایسی دعا دی جائے دکان میں برکت ہو جائے، بس ان کو مولویوں سے یہی دعا چاہیے۔ میرے بھائیوں، نبی اکرم سے دعا سیکھ رہے ہیں، آئی نبی آپ ہمیں کوئی ایسی دعا سکھلائیے جس دعا کو پڑھ کے اللہ کے نبی میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکوں۔ آپ نے فرمایا نماز کی آخری تشہد میں بیٹھو تو اس وقت یہ دعا مانگا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے میرے صحابہ، اے میرے دوست، اے ابو بکر صدیق، یہ دعا مانگ لیا کرو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ابھی پوچھ لیا جائے کتنے لوگوں کو یہ دعا معلوم ہے؟ آج ہمارے یہاں اللہ سے مغفرت کی دعائیں نہیں مانگی جاتی ہے، آج ہمارے یہاں گنگا الٹی بہ رہی ہے، صرف دنیا مانگی جا رہی ہے، اللہ اس کی جیسے بلڈنگ ہماری بھی بنا دے، اے اللہ اس کو تو نے کار دلوا دیا مجھے بھی دلوا دے، اور تو اور چھوڑو، اے اللہ فلاں لڑکی روزانہ میری گلی سے گھومتی ہے جاتی ہے، اس سے میرا دل لگ گیا، اللہ وہ لڑکی مجھے دلا دے۔ اب بتائیے دعا میں یہ مانگ رہے ہیں؟ عجیب سسٹم ہے میرے بھائیوں، غور کرو، جنت مانگنے کے لیے کہا گیا ہے، اے لوگو جنت مانگو جنت مانگو، اور آج یہاں جنت نہیں بلکہ دوسری چیزیں مانگی جا رہی ہے، دنیا مانگی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے کبھی دنیا نہیں مانگی، اللہ کے نبی کو جب دنیا مانگنے کا حکم دیا گیا، اے نبی کہو تو میں اس پہاڑ کو بھی سونا بنا دوں، لیکن اللہ کے نبی نے اس پہاڑ کو سونے کے لیے آپ نے دعا نہیں مانگی۔ صحابہ کرام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا کرتے تھے، حضرت ربیہ کعب الاسلم ایک صحابی ہیں، نبی اکرم کے پاس رہا کرتے تھے، آپ نے ان کو آفر دیا، اے ربیہ اگر تمہیں کچھ مانگنا ہے تو مانگ لو۔ سنیے کھیدو پورا کے لوگوں، موقع میرے بھائی اور میری بہنوں سنو، نبی اکرم جیسی ہستی ایک صحابی کو آفر دے رہے ہیں، اے صحابی بولو مانگو جو بھی مانگنا ہے، سلنی حاجہ، اگر کوئی چیز تمہیں چاہیے، کوئی ضرورت ہے تو بول دو، دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس ربیہ صحابی کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی سے میں کوئی بھی چیز مانگ لوں اللہ کے نبی دے دیں گے یا دلوا دیں گے۔ اگر میں کہوں اللہ کے نبی مجھے فلاں بنگلہ چاہیے، اللہ کے نبی فلاں جگہ کا مجھے گورنر بنا دیجئے، اے اللہ کے نبی مجھے فلاں جگہ چاہیے، تو اللہ کے نبی دلوا دیں گے، دے دیں گے، یا کوئی چیز اگر ایسی نہ ملے تو اللہ کے نبی دعا کر دیں گے تو مجھے وہ چیز مل جائے گی۔ اگر میں کہوں کہ اللہ کے نبی مجھے فلاں لڑکی چاہیے تو بھی اللہ کے نبی دے دیں گے، یعنی اللہ کے نبی کسی سے کہہ دیں گے تو انکار نہیں کریں گے۔ لیکن صحابی کی نظر دیکھیے، وہ جانتے تھے، اس کو معلوم تھا یہ دنیا چند سالہ زندگی ہے، اسے معلوم تھا یہ دنیا میں ہمیشہ کے لیے کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، اسے معلوم تھا یہ دنیا دغا دینے والی ہے، یہ دنیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اسے معلوم تھا کہ یہ دنیا دھوکہ دینے والی ہے۔ بڑے بڑے کو آج تک اس نے بخشا ہی نہیں، بڑے بڑے چودھریوں کو، امیروں کو اور بڑے بڑے بادشاہوں کو اس نے نگل لیا ہے، ہم جیسے لوگوں کو بھی آج نہیں تو کل اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے۔ اسی وجہ اس صحابی نے جو سوال کا جواب دیا اور اللہ کے نبی سے مانگا، تو سنو کیا مانگا۔ ہم اور آپ ہوتے تو کیا مانگ لیتے؟ اگر آپ کے یہاں کا سب سے امیر آدمی بولے کچھ مانگنا ہے تو بولو، کیا مانگ لیتے؟ ہمیں فلاں گاڑی چاہیے، بنگلہ چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے، فلاں کی زمین کے اوپر ہماری نظر ہے، وہ چاہیے، یہ ساری چیزیں۔ لیکن صحابی کو دیکھو، اللہ کی قسم غور کرو، صحابی کہتے انی مرافقتک فی الجنہ، اے نبی میں آپ کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہوں۔ غور کر رہے ہیں آپ؟
انی مرافقتک فی الجنہ، اے نبی میں آپ کے ساتھ جیسے دنیا میں رہتا ہوں، اے نبی مجھے معلوم ہے یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اے نبی میں آپ کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے جب یہ جواب سنا تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا صحابی ٹھیک ہے تو میرے ساتھ جنت میں رہے گا، بلکہ آپ نے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اے میرے صحابہ زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کرو، زیادہ سے زیادہ نماز پڑھا کرو، زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگا کرو، زیادہ سے زیادہ مغفرت طلب کیا کرو، یہ سجدے ہی کی وجہ سے تم میرے ساتھ جنت میں رہ سکتے ہو۔ ہمارے یہاں ذرا دیکھو، ایک چاند دیکھا تو مسجدوں کو ہم نے آباد کر دیا، مسجدیں فل، فجر کے وقت جب اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آیا پیچھے جگہ ملی، مسجد فل، واہ۔ اور ایسی عید کا چاند نظر آنے کے بعد اگر آپ مسجد میں آؤ گے تو پتہ چلے گا یہاں تو کوئی نمازی ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کرو، ہم نے اپنے ذہن کے اندر پتہ نہیں کون سا سسٹم بیٹھا لیا ہے، رمضان کا مہینہ آنے کے بعد لوگ ایمان والا بن جاتا ہے اور رمضان نکل جانے کے بعد ایسا لگتا ہے سب سے بڑا بیمان بن گیا ہے، جنتی کنفرم، جنت کنفرم ہو گیا ہے۔ صحابہ کرام اور سلف صالحین کو دیکھو، رمضان گزر جانے کے بعد وہ 6 مہینے تک دعا مانگتے تھے، اللہ رمضان کے مہینے میں جو ہم نے عبادتیں کی ہے، جو ہم نے روزے رکھے ہیں، جو ہم نے تلاوت کی ہے، جو ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، اللہ تو اس کو قبول کر لے۔ 6 مہینے تک دعا مانگتے تھے۔ یہاں عید کا چاند نظر آیا، ایسا لگتا کوئی سرٹیفکیٹ دے دے اب تو جنتی ہو گیا ہے، اب تجھے مسجد سے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تلاوت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دعا استغفار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور صدقہ و خیرات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو جنتی بن گیا ہے۔ اسی وجہ سے مسجدوں کے اندر رمضان کے بعد مسلیان نظر نہیں آتے، یہی نا مسئلہ نکلتا ہے سامنے، رزلٹ یہی تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ماہ رمضان میں مسلمان مسجد میں نظر آتے ہیں، لیکن اس کے بعد اس کا مطلب 1 مہینے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا، باقی مہینے اللہ نہیں دیکھ رہا ہے۔ اس ماہ مقدس کا مطلب یہی ہے، اس رمضان کا مطلب یہی ہے کہ لوگوں کے دلوں کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، جنت کے لیے بھاگو، مغفرت کے لیے بھاگو۔ اور پھر آگے فرمایا اعدت للمتقین، یہ جنت ہم نے متقیوں کے لیے وعدہ کر رکھا ہے، یعنی جنت اگر ملے گی تو متقیوں کو ملے گی، تقوی والوں کو ملے گی، جو تقوی والا اللہ تعالیٰ اسی کو جنت عطا کرے گا۔ غور کرو میرے بھائیوں، اب رمضان کا مہینہ، یہ رمضان اسی وجہ سے فرض ہوا تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم دیندار بن جاؤ، تاکہ تم ڈرنے والے بن جاؤ۔ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کو دیکھ لینا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ روزہ اسی وجہ سے فرض کیا گیا تاکہ تم ڈرنے والے بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ میرے بھائی، اور جنت بھی اللہ تعالیٰ متقیوں کے لیے وعدہ کیا ہے۔ پتہ یہ چلا اگر جنت میں جانا ہے تو اس ماہ رمضان میں تمہارے اندر تقوی پیدا ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے علامہ ابن جوزی کہتے ہیں 15 دن گزر جانے کے بعد علامہ ابن جوزی کہتے ہیں ہر کوئی اپنے آپ میں چیک کرے، ہر کوئی اپنے آپ میں چیک کرے کہ اس نے اپنے خواہشات کو کچلا کہ نہیں کچلا، اس نے اپنے خواہشات کو دبایا کہ نہیں دبایا، اس نے غلط چیزوں کو چھوڑا کہ نہیں چھوڑا، اس نے اپنی نگاہوں کی حفاظت کی نہیں کی، اس نے تمام گندے کاموں کو ترک کیا کہ نہیں کیا۔ ذرا وہ دیکھے، علامہ ابن جوزی بہت بڑے علامہ گزرے، وہ کہہ رہے ہیں ذرا 15 دن کے بعد اپنے آپ میں چیک کریں اللہ کے تابعداری کے لیے اس نفس کو لگایا کہ نہیں لگایا۔ ہر کوئی اپنے آپ میں یہ سوچے اور ہر کوئی اپنے آپ میں یہ غور کرے کہ رمضان کے مہینے کے اندر میں مومن بنا کہ نہیں بنا۔ آج مومن دن بھر تو روزہ رکھے گا اور جیسے افطار کرے گا لگتا شیطان اب یہ بن گیا ہے، ہاں سگریٹ پی رہا ہے، واہ، یعنی دن میں حلال چیزوں کو تم نے چھوڑ دیا اور افطار کر لینے کے بعد حرام بھی اندر جانے لگا۔ واہ رے مسلمان، کیسے مسلمان ہے، سمجھ میں بات نہیں آتی ہے، اور دھڑلے کے ساتھ چوراہوں پہ اور گلیوں میں پیتا ہے۔ ایسے بے شرم مسلمانوں نے واللہ بطار اسلام کو کلنگ کر دیا ہے اور مسلمانوں کو داغدار کر کے رکھ دیا ہے۔ اتنے بے شرم، ماہ رمضان میں وہ بھی سامنے سگریٹ پیتا وہ نظر آ رہا ہے۔
ماہ رمضان میں مولوی صاحب سیکریٹ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ تو مولوی صاحب بہت کچھ ہو رہا ہے. اگر میں ان تمام بھیدوں کو اگر سامنے رکھ دوں کئی گھنٹے تقریر ہو جائے گی. کیا نہیں ہو رہا ہے ماہ رمضان میں؟ رمضان کے مہینے میں لڑکیوں سے باتیں ہو رہی ہے, سحری میں اٹھایا جا رہا, اٹھ جاؤ میری جان, بتائیے سحری میں. اب سحری کے وقت اب لڑکیوں کو فون کر کے اٹھایا جا رہا ہے, لڑکیاں اپنے بوائے فرینڈ کو اٹھا رہی ہیں. افطار کے وقت فوٹو کھینچ کے بھیجا جا رہا ہے, ہمارے یہاں یہ افطار بنا ہے, لیجیے آپ کے لیے افطار کر لیجیے گا. میرے بھائیو یہ تقویٰ پیدا ہو رہا ہے. افطار کرنے کے بعد رمضان یہ افطار کر لینے کے بعد آپ جائیے بازاروں کے اندر گھومیے, یہ لڑکیوں کی جو بھیڑ لگی رہتی ہے میرے بھائیوں, تصور کیجئے, غور کیجئے. ایک دن چلو ٹھیک ہے شاپنگ ایک دن ہو گیا, اب روزانہ اتنی بھیڑ لگی ہوئی ہے, اتنی دکانیں, اور جیسے جیسے یہ رمضان ختم ہوتا چلا جائے گا, عید کے قریب لوگ پہنچتے چلے جائیں گے, اس وقت ہماری دکانوں میں بھیڑ لگنی شروع ہو جائے گی. آخری ایام میں محمد رسول اللہ کو دیکھیے 10 دن 20 دن اعتکاف میں بیٹھ جایا کرتے تھے تاکہ اللہ کو میں راضی کر لوں. یہاں گنگا الٹی بہ رہی ہے, آخری ایام میں لوگ صرف غلط کام کرنے میں لگے ہوئے رہتے ہیں, شاپنگ پہ شاپنگ, شاپنگ پہ شاپنگ, دکان پہ دکان, بازار پہ بازار. اور میرے بھائیو حد ہو جاتی ہے, آخری دن جیسے کم ہونے والے ہوتے ہیں آپ اس وقت اور اللہ سے قریب ہوئیے. ایسا ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا ہے ایسا. یہ 5 راتیں جو آنے والی ہے, کتنے لوگ ہیں اعتکاف میں, کون بیٹھے گا؟ تیار ہی نہیں ہوتا ہے کوئی بیٹھنے کے لیے. آج کے دور میں اعتکاف میں مسجد میں 10 منٹ کے لیے بیٹھ جاتا, خطبہ میں اگر 5 منٹ دیر ہونے لگا, مولوی صاحب آپ قیامت برپا کرنے والے ہیں کیا؟ 5 منٹ ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں ہے یہ قوم, اور اس کو بازار میں گھنٹے گھنٹے تک بھیج دو, یہ جانے کے لیے تیار ہے. اس ماہ رمضان میں اگر جنتی بن نہ سکے, جہنم سے بچا نہ سکے, تو میرے بھائیو تصور کرو اس سے بڑھ کر کے بیوقوف, اس سے بڑھ کر کے بدنصیب آدمی کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے. یہ ماہ رمضان ہمیں اور آپ کو ملا ہوا ہے. علامہ ابن جوزی کہتے ہیں ہر روزے کو آخری روزہ سمجھ کر کے گزارو, ہر رمضان کو آخری رمضان سمجھ کر کے گزارو. کیا پتا میرے بھائیو کھیدو پورا کے لوگوں, آئندہ سال ہم زندہ رہیں یا نہ رہیں, آئندہ سال ہماری زندگی رہے یا نہ رہے, اس ماہ رمضان میں ہر دن کو اللہ کے لیے خاص کرو, ہر رات کو اللہ کے لیے خاص کرو. رات میں جاگو, گڑ گڑاؤ, معافی مانگو, اللہ سے دعائیں کرو, اللہ کے راہ میں مال خرچ کرو. اس ماہ رمضان میں اگر جنتی بن نہ سکے تو میرے بھائیو کیا پتہ عید کے بعد کس نے زندگی دیکھی ہے, آج کے بعد کل کس نے زندگی دیکھی ہے, کوئی جانتا ہے؟ اس وجہ سے میرے بھائیو الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ, یہ قرآن اور یہ روزہ قیامت کے دن وکیل بن کر کے آئے گا, سفارشی بن کر کے آئے گا, اللہ کے سامنے ریکویسٹ کرے گا کہ اللہ اس بندے کو معاف کر دے, کیونکہ اس نے تیرے لیے کھانا پانی اور تمام حرام چیزوں کو, تمام بیکار چیزوں کو, حلال چیزوں کو, سب کو اس نے چھوڑ دیا تھا, تیرے لیے چھوڑا, اللہ اس کو تو معاف کر دے. قرآن بھی کہے گا کہ اللہ اس کو معاف کر دے کہ اس نے رات میں اللہ تیرے لیے, اللہ جاگتا تھا, اللہ نیند آتی تھی لیکن پھر بھی قرآن کی آیتیں سنا کرتا تھا, پڑھا کرتا تھا, رات میں اٹھ کر کے معافی مانگا کرتا تھا کہ اللہ مجھے معاف کر دے, قرآن کی تلاوت کرتا تھا, اللہ اس کے حق میں میری سفارش کو تو سن لے. یہ قرآن سفارش کرے گا. جس دن کسی کی آواز نہیں نکلے گی, قرآن کو بولنے کی اجازت اللہ دے گا اور قرآن بولے گا, یہ روزہ بولے گا. میرے بھائیو تو روزہ جتنا رکھ رہے ہیں آپ یقین ہونا چاہیے میرا روزہ ہو رہا ہے کہ نہیں, اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے روزہ خراب کرنے والی چیزیں کون کون سی ہے. نظروں کی حفاظت, کان کی حفاظت, زبان کی حفاظت, اور اپنے پیروں کی حفاظت, اپنے ہاتھ کی حفاظت, ان تمام چیزوں کو کنٹرول کرنے کا نام بھی روزہ ہے. صرف صبح سے لے کر کے شام تک بھوکے رہ جانے کا نام روزہ نہیں ہے. جب آپ ماہ رمضان میں میرے بھائیو روزے کی حالت میں حلال چیزوں کو چھوڑ سکتے ہیں تو افطار کرنے کے بعد حرام چیزوں کو بھی چھوڑیے. ان IPL اور کرکٹ کے چکر میں اپنے رمضان کو برباد مت کریے, بازار میں جا کر کے اپنی زندگی کو تباہ مت کریے.
ٹھیک ہے مجبوری ہے کام ہے تو آپ جا سکتے ہیں لیکن بلا ضرورت نہیں. اور عورتیں تو خاص کر کے اس جملے کو سنیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. اے عورتوں تم اپنے گھر میں ٹھہری رہو, اپنے گھر میں تم بنی رہو, اپنے گھر میں تم آرام کرو, بغیر ضرورت کے تم بازار نکلا نہ کرو, بغیر ضرورت کے بازار نکلا نہ کرو. ماہ رمضان میں بھی اگر اس قرآن کی آیت کے اوپر عمل نہ ہو تو میرے بھائیو کون سے مہینے میں عمل کرو گے؟ اپنے یہاں دینداری پیدا کرنے کی کوشش کیجئے اور اس ماہ رمضان میں قرآن دعا کا اہتمام کیجئے. ہر نماز کے وقت آپ پہلے پہنچیے. رمضان میں بھی مان لیجیے جمعے کے وقت بھی لوگ دھیرے دھیرے پہنچتے ہیں, ٹائم سے پہنچیے. ماہ رمضان میں بھی کم سے کم نماز کی پابندی کریے, ٹائم سے پہنچیے, سنتوں کی ادائیگی کیجیے. اگر آپ جماعت سے پہلے پہنچے تو دعا کیجیے, نماز پڑھنے کے بعد بھی دعا کیجیے. اس کے بعد آپ میرے بھائیو اللہ کے راہ میں جتنا ہو سکے, ضروری نہیں ہے کہ آپ لاکھوں لاکھ خرچ کیجیے. اللہ نے جو طاقت دی ہے اگر اس ماہ رمضان میں اگر آپ خرچ نہ کر سکیں تو میرے بھائیو کس ماہ مقدس میں آپ خرچ کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان کے مہینے میں تیز تند ہوا سے زیادہ سخی ہو جایا کرتے تھے اور اللہ کے راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے تھے. محمد الرسول اللہ جنتی ہیں, بخشے بخشائے ہوئے ہیں, لیکن اللہ کے نبی کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کون سی ادا پسند ہے, اسی ادا کو اللہ کے نبی کرتے تھے. ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو جو ادا پسند ہے وہی ادا ہمیں کرنی ہے. جس ادا پہ اللہ فدا ہو جائے, جس ادا پہ دنیا فدا ہو, اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. وہی ادا اللہ شکل صورت اور بلڈنگ گاڑیاں یہ سب نہیں دیکھتا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تمہارے تقوی کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. تو اس ماہ رمضان میں میرے بھائیو سب سے اہم کام ہمیں اور آپ کو یہ کرنا ہے کہ متقی خود بننا ہے, بیوی کو بنانا ہے, بیٹی کو بنانا ہے, بیٹے کو بنانا ہے. کوشش کرنی ہے کہ اللہ ہمیں متقی بنا دے, ہمیں دیندار بنا دے, ہمیں جنت میں جانے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں جہنم سے بچنے والے اعمال سے اللہ ہمیں بچا لے. رب العالمین تیرے لیے ہم نے روزہ رکھا, اللہ تو ہمارے روزے کو قبول عطا فرما. جو لوگ مر چکے اللہ تو انہیں کربڑ کربڑ جنت نصیب عطا فرما. الہ العالمین لوگوں کے بزنسوں کے اندر, دکانوں کے اندر اللہ تو برکت عطا فرما. اس ماہ رمضان میں اللہ تیرا ڈر ہمارے دلوں کے اندر تو پیدا فرما دے. الہ العالمین ہمیں اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جب بھی ہماری موت آئے ایمان کے اوپر موت آئے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عباد اللہ رحمکم اللہ, ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. واذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واعظم واعظم واتم واکبر.